صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پس جب آپ نماز کو تمام کریں، نماز خوف ہو یا نماز مسافر ہو، ان کے دونوں کے طریقے یہاں بیان ہوئے. اب نماز خوف سے فارغ ہو گئے یا نماز مسافر سے قصر نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اب حق ادا نہیں ہوا ہے. نماز کا بہت بڑا مقام ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ کامل پڑھنا تھا، لیکن خداوند عالم نے اپنے فضل سے نماز خوف کی حالت میں نماز کو 2 رکعت کی. سفر میں تو سفر کی حالت میں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں. آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں؟ جب نماز کامل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس خداوند عالم کی یاد کریں. قیام وقودا، قیام کی حالت میں، حالت جنگ میں قیام میں ہی یاد خدا کرتے رہیں. قعود یا بیٹھے ہوئے تو بھی خداوند عالم کی یاد کریں. وعلی جنوبکم، اور اگر لیٹے ہیں تو بھی یاد خدا میں جانا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، مستقر ہو جائے ایک جگہ پہ جا کے، تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو اسی حالت میں پڑھے جو پہلے پڑھتے تھے، کامل ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، اسی طرح ہی پڑھے. پھر آگے تاکید سے فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کو خداوند عالم نے مومنین کے اوپر فرض کیا ہے. موقوتا یعنی بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ فرض کیا ہے. ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، کیونکہ جہاد کی آیات ہے تو اب خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان، آپ لوگ کیا کریں، مومنین، سستی نہیں دکھائیں. فی ابتغاء القوم، ان کفار کے پیچھا کرنے میں، کفار کو آخر دم تک آپ پیچھا کریں، ان کے ساتھ آخر دم تک مقابلہ کریں. اب جنگ احد میں ظاہری طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ سست ہو گئے. خداوند عالم آگے فرماتے ہیں کہ فلا تہینوا فی ابتغاء القوم، ان یعنی کیا ہے، مشرکین کے مقابلہ کرنے میں سستی مت دکھائیں. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر بے شک آپ لوگ ان سے زخم کھانے ہیں، ان کی وجہ سے آپ غمزدہ ہو چکے ہیں، تو فانہم یعلمون کما تعلمون، جس طرح آپ غمزدہ ہوئے ہیں اسی طرح وہ مشرکین بھی غمزدہ ہو، انہوں نے بھی آپ سے زخم کھائے ہیں. آج احد کے میدان میں آپ نے ان سے شکست کھائے تو بدر میں انہوں نے آپ سے شکست کھائے. یہ زندگی کے معاملات اسی طرح چلتے ہیں. بس نقصانات جنگ میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. آپ کو جس طرح اذیت ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے آپ کا، اسی طرح ان کو بھی نقصان ہوا ہے، لیکن آپ سستی مت دکھائیں. اس کے علاوہ آپ کے لیے فائدہ ہوا ہے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں. وہ فائدہ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ لوگ مومن ہیں تو خدا سے امید لے کے بیٹھے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں تو شہید ہونے کے ساتھ جنت آپ کو نصیب ہے، زخمی ہو گئے تو غازی بن کے اجر خدا کے امیدوار ہیں. ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، وہ تو مر گئے تو واصل جہنم ہو گئے، زندہ رہے تو بھی زخم اور کیا ہے، بہت سارے جنگ کی مصیبتوں کے مالک ہو گئے. بس وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ کے لیے خداوند عالم کی طرف سے ثواب ہے، ثواب کی امید میں ہے، وہ اس کی امید سے مایوس ہے. یا اسی طرح خداوند عالم فرماتے ہیں جنگ کے میدان میں جب جا رہے ہیں تو حوصلہ دینے کے لیے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلًى لَهُمْ، بے شک کیا ہے، خدا آپ کا مولا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلًى لَكُمْ وَلَا مَوْلًى لَهُمْ، آپ کے لیے خدا مولا ہے، آپ کا سرپرست خدا موجود ہے، اور مشرکین کا کوئی مولا اور سرپرست نہیں. وہ بغیر سرپرست کے لڑتے ہیں، آپ کے سرپرست اور آپ کے مالک کو خالق ہے، تو آپ کیا کریں، سستی مت دکھائیں، جہاد کریں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور خداوند عالم علیم ہے، جنگ کے میدان میں جو مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں ان کو جانتا ہے. حکیم، اور حکیم ہے، حکمت کے ساتھ اس کا آپ کو اجر دینا ہے. تو بہرحال ان آیات میں کل بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا کہ یاد خدا کی تاکید ہوئی ہے، یاد خدا کو ہر حال میں بجا لانا ہے. فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس نماز سے فارغ ہو گئے تو خداوند عالم کی یاد کریں. کس حالت میں؟ قیام، حالت قیام میں. یہاں سے مراد یہ نہیں کہ آپ قیام کی حالت میں بیٹھے نہیں، کہنے کے مقصد یہ کہ ہر حال میں نماز یاد خدا کرتے رہے.
خدا عالم کی یاد کرنے کے لیے کوئی خاص ٹائم مشخص نہیں ہے، کوئی خاص حالت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے تو پھر خدا کی یاد کریں گے. نہیں، بغیر وضو کے بھی آپ خدا عالم کی یاد کرتے رہیں. حتیٰ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہوا ہے، غسل مسجد محیط واجب ہوا، یا غسل جنابت واجب ہوا، یا خواتین کی مخصوص ایام ہو، تو ہر حالت میں یاد خدا کرنا ہے. ذکر اللہ خیر علی کل حال، خدا عالم کی یاد کرنا ہر حالت میں بہتر ہے. اسی وجہ سے نماز میں ایک فقہی مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو، اور اسی مسئلے میں دیکھیں نماز ذکر خدا کی تاکید بھی. نماز کل کس چیز کا نام ہے؟ نماز ٹوٹل دو چیزوں کا نام ہے. نماز میں کیا ہے؟ یا خدا عالم کا ذکر کرنا ہے، سورہ کی تلاوت کرنا ہے، رکوع کے ذکر پڑھنا ہے، سجدے کے ذکر پڑھنا ہے. یا نماز میں ذکر ہے یا حرکت ہے، کبھی قیام کی حالت میں رہنے، کبھی رکوع میں رہنے، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں. بس نماز دو چیزوں کا مجموعہ، ایک ہے ذکر، ایک ہے حرکت. اب کیا ہے حکم خدا ہے کہ حرکت کے وقت ذکر کرو گے تو نماز باطل ہے. حرکت کے وقت ذکر نہیں پڑھنا ہے، خاموشی سے حرکت، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے بلند ہوتے وقت حرکت میں ذکر پڑھو گے تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. اور ذکر کے وقت پھر حرکت کریں تو نماز باطل ہو جائے. یہ مسئلہ تو واضح ہے. اب کیا ہے، آپ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں. اس اللہ اکبر کو اگر رکوع میں جاتے ہوئے پڑھیں تو آپ کی نماز باطل ہوتی ہے. یا سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کر رہے ہو تو نماز باطل ہوتی ہے. سجدے سے سر اٹھا لیا، آپ آرام سے بیٹھ کے حالت سکون میں اللہ اکبر کہتے ہیں. اب اس اللہ اکبر کو آپ دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ کہ یہ جو نماز میں رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے، رکوع سے سر اٹھا کے واپس سجدے میں جاتے وقت تکبیر پڑھنا مستحب ہے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر پڑھنا مستحب ہے. یہ نماز میں جو ذکر ہے وارد ہوا ہے، اس ذکر کو پڑھنے کی نیت سے پڑھیں گے تو حرکت کی حالت میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی. اگر اس نیت سے پڑھ لیا کہ ذکر خدا ہر حال میں افضل ہے، اس نیت سے وہ نماز کے تکبیر نہیں پڑھتے، کہتے ہر حال میں ذکر خدا کرنا اجر و ثواب ہے، اسی لیے رکوع میں جاتے ہوئے حرکت میں آپ اللہ اکبر پڑھیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. دیکھیے چونکہ ہر حال میں خدا تعالیٰ نے کہیں پہ قید نہیں لگایا کہ اس حالت میں آپ ذکر نہیں پڑھ سکتے. نہیں، ہر حال میں زندگی کی کسی بھی لمحے میں آپ کو منع نہیں ہے. تو اسی وقت سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے حرکت دیں، حالت میں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ خدا کے ذکر ہو، تو پھر کیا ہے، آپ کی نماز باطل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیے ہر حال میں یاد خدا کرنا. اسی طرح کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، سورہ مبارک احزاب میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خدا عالم کی یاد کرو، اور کتنا یاد کرو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور خدا عالم کی تسبیح کرو، صبح و شام تسبیح کرو. صبح و شام سے مراد بھی یہ نہیں کہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم، نہیں، 24 گھنٹہ خدا عالم کی یاد میں زندگی خدا. کل کیا ہے اس موضوع میں بیان ہوا کیا، خدا عالم کی یاد کس انداز میں کریں. اب کیمیت میں خدا عالم نے کہا ذکرن کثیرا، کثیر ذکر ہو، بہت زیادہ ذکر کریں. کیفیت میں شدید ذکر ہو، ذکر کرتے وقت آپ کی حالت تغیر ہو جائے. یاد خدا میں آپ مکمل، آپ کی حالت اس دنیا میں نہیں، گویا آپ عالم آخرت کی طرف آپ مشاہدہ کریں. اس حالت میں یا ایھا الذین فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. جس طرح حج سے فارغ ہونے کے بعد ہمیشہ اپنے آبا و اجداد کی یاد کر رہے تھے، اسی طرح خدا عالم کی یاد کریں. او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید انداز میں یاد خدا کریں. کیفیت میں شدید ہونا چاہیے، کیمیت میں کثیر ہو یاد خدا. اب یاد خدا کے بارے میں کل تفصیل سے بیان ہو کہ یاد خدا کی برکات کتنے ہیں، یاد خدا کے فوائد. خدا فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشا، کس کی ذریعے سے، بذکر اللہ، یاد خدا کے ذریعے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، ہوشیار رہو کہ صرف اور صرف یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اب یاد خدا کے بارے میں بیان ہوا کہ قرآن مجید میں تقریباً 500 آیات ذکر خدا کے بارے میں. کچھ آیات میں خدا تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ اذکروا اللہ، خدا کی یاد کریں.
کچھ آیات میں خدا وندارم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یاد خدا کی ان کی مدد و ثنا کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات. کچھ مرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہر حال میں کاروبار میں مشغول ہیں تو بھی، مسجد میں ہیں تو بھی، بازار میں ہیں تو بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہے. خود جنہوں نے خدا وندارم کی یاد کیا ان کا مدد و ثنا کرتے. کچھ آیات میں خدا وندارم یاد خدا کے فوائد بیان کرتا ہے، برکات بیان کرتا ہے. یاد خدا کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، یاد خدا کے ذریعے سے دل خاشع ہوتا ہے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یاد خدا سے دل خاشع ہوتا ہے. اب کچھ آیات میں پھر خدا وندارم کیا کہتے ہیں، یاد خدا سے اپنے دل کو غافل رکھو گے، یاد خدا کو فراموش کرو گے تو پھر نقصانات میں پھر ان کی مذمت کرتا ہے، پھر عجیب نقصانات ہیں. انسان حیران ہوتا ہے. واقعاً آج کے زمانے میں یقین کریں یہ سارے سہولیات کی چیزیں ہمیں مل گئی. زمانہ نے ترقی کیا ہے، آج موبائل ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، گاڑی کی سہولت ہے. یہ سارے چیزیں گویا کہ انسان کو یاد خدا سے غافل کرنے کی چیزیں ہمیں خدا وندارم کی یاد سے آہستہ آہستہ دور کر دیے گئے. اب مئو ہو گئے، ہفتے تک، سال تک کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتے خدا وندارم کی یاد کرتے. نماز میں جاتے تو بھی بس صرف نہ پورے زندگی نماز پڑھتے ہیں، نہیں یاد خدا نہیں ہے، نہ نماز کے ترجمے سے واقف ہے، نہ نماز کی مقام و عظمت سے واقف ہے. کس خدا کے سامنے جاتے ہیں. یاد خدا میں امیر المومنین صاحب نماز پڑھتے تھے، پاؤں سے تیر نکالا پتہ ہی نہیں چلا. امام حسن مجتمع نماز سے پہلے وضو کرتے ہوگا، شکل رنگ کیا ہوتا تھا، چہرے مبارک کے تغیر کرتا تھا. پوچھتے تھے کہا کہ میں خدا ہے واحد قہار جبار کی خدمت میں جا رہا ہوں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. یاد خدا کی وجہ سے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام علیہ السلام کی کیا ہے جسم میں لذت آئی ہوتی ہے. اور آج ہم یاد خدا سے غافل ہیں، اور غافل ہونے کے کیا ہے نقصانات انسان کے لیے کتنے سخت عظیم نقصانات ہیں. خدا وندارم فرماتے ہیں آپ فیصلہ آپ کریں. یاد خدا کرو گے تو رب العالمین نے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، آپ میری یاد کرو گے میں آپ کی یاد کروں گا. نہیں ایسا نہیں کہ آپ میری یاد کرو گے تو میں آپ کی یاد کروں گا، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ اس طرح نہیں ہے. میری یاد کرو گے تو میں آپ کی یاد کروں گا. اگر میری یاد کو فراموش کرو گے پھر میں آپ کو بھول کروں گا، میں آپ کو فراموش کروں گا. جب خدا فراموش کرے گے نا مشکلات پریشانیاں، اب وہ مسائل جو یاد خدا کو فراموش کرنے کی وجہ سے آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. سورہ مبارک ہے زخرف کی 36 نمبر آیت سے 39 نمبر آیت تک. ان آیات میں خدا وندارم فرماتے ہیں یاد خدا تو کرتے ہیں لیکن یاد خدا سستی کے ساتھ کرتے ہیں. یاد خدا ان کی زندگی میں کم رنگ ہے تو اس کے کتنے مسائل ہیں. یاد خدا کو مکمل ترک کرنا ہو اس کے مسائل بھی، ان کے پریشانات کیا ہے وہ بھی بیان ہوں گے. لیکن اس آیت میں خدا وندارم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا وندارم کی یاد تو کرتے ہیں لیکن اہمیت کے ساتھ یاد نہیں کرتے. زندگی میں سستی کے ساتھ خدا وندارم کی یاد کرتے، شدید حالت میں یاد نہیں کرتے، کثیر یاد نہیں کرتے. اب ان کے حالات کیا ہوگا؟ خدا وندارم فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کی یاد میں سستی دکھائے. یعشو یعنی کم رنگ ہو جائے اس کی زندگی میں. عرب میں کہتے ہیں کہ جو بندہ کم نظر آتا اس کو، آنکھوں کی بینائی کم ہوئی تو اس کو کہتے ہیں آش، یعنی کیا یہ نظر اس کی دھندلی ہو گئی، کم نظر آتا. اب خدا وندارم فرماتے ہیں جو شخص اپنی زندگی میں خدا کی یاد کو کم رنگ بنایا ہے، خدا کی یاد میں سستی دکھا رہا ہے، تو کیا ہوگا انجام؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی اپنی زندگی میں رحمان کی یاد کو سست کرے، رحمان کی یاد میں کمزوری دکھائے، رحمان کی یاد میں کیا کرے وہ سستی دکھائے، تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کریں. ایسا نہیں کہ آپ خدا کی یاد کریں خدا آپ کی یاد کرے گا، اگر خدا کی یاد کو بلا دیا تو خدا کچھ نہیں کرے. نہیں، وعدہ الہی ہے کہ اگر یاد خدا میں سستی دکھاؤ گے پھر رب العالمین کا وعدہ ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان کو مسلط کرتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہ شیطان ہمیشہ اس کا دوست ہے. کسی بندے کا دوست شیطان ہو پھر اسے کیا خیر کے توقع رکھ سکتے ہو. یہ ہمارے لیے، ہمارے گھر کے افراد کے لیے بہت اہم درس ہے، خصوصاً جوانوں کے لیے.
ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے. اگر بچوں کے دل میں یاد خدا نہ ہو، یاد خدا کے لیے ماحول فراہم نہ کرے تو اس دل میں پھر شیطان ہوگا، پھر شیطان کے دوست ہوں گے. پھر شیطان جب دوست بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب بیان کرتا ہے خداوند عالم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اب شیطان دوست بن گیا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلے آ کے اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. شیطان دوست بن کے کیا کرتا ہے؟ پہلے راہ خدا سے روک دیتا ہے، حق اور حقیقت سے روک دیتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، حق سے روک دیتا ہے، اور پھر ذہن میں یہ بات دیتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سب سے بہترین اور اچھا آپ ہی کہتا ہے. یہ ذہن میں ڈال دیں. اسی وجہ سے دیکھو آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں جو دیندار نہیں ہے ان سے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیندار لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. جو غیر انقلابی ان سے پوچھیں کیا ہوتے ہیں انقلاب کو عجیب ایک مسخرہ سمجھتے ہیں. وہ اسی راہ سے ہٹنے کے بعد اپنے آپ کو ولی خدا سمجھتے ہیں. جو مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ مذاق بناتے ہیں. ان سے اگر کہتے ہیں آپ جا کے یار نماز کیوں نہیں پڑھتے، نہیں کہتے یار مجھ سے غلطی ہو رہی میں نماز نہیں. فوراً کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں نے کون سے تیر مارا ہے. وہ اپنے آپ کو نماز پڑھنے والوں سے افضل سمجھتا ہے. یہ کیوں؟ شیطان نے یہ کام کیا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ حالت کب تک رہے گی؟ خدا فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، جب تک یہ ہمارے پاس آئیں گے اسی حالت میں رہیں گے. موت کے وقت خدا عالم کے پاس آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ سب سے بدترین لوگ تھے، شیطان کے دوست بن چکے تھے، حق اور حقیقت سے دور ہو چکے. پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. اس وقت پھر یہ شخص اس شیطان جو دوست ہے اس سے کہتا ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش میرے اور آپ کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، کتنا برا دوست آپ کو مل گئے، میری زندگی کو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. خداوند عالم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. آج اس طرح بیزاری اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آپ نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آپ اس شیطان کے ساتھ عذاب میں شریک ہے. جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہے وہاں آپ کا ٹھکانہ. یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ یہ انجام کس وجہ سے ہوا؟ خدا نے فرماتے کہ یاد خدا میں سستی دکھایا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جس کسی نے بھی یاد خدا کرتے وقت سستی دکھایا، ذکر خدا میں سستی دکھایا تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کرتے. اب یہ تو یاد خدا کر رہا تھا لیکن سستی کے ساتھ. اب ایک بندہ یاد خدا کے منہ ہی پھیر لیتا ہے تو جیسے ہوتے ہیں. پھر سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت میں خدا فرماتا ہے کیا مصیبتیں اس کے اوپر آتے ہیں، کیا آفات آتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بھی خالق کی یاد سے منہ پھیر لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ دست بنا دیتے ہیں. جس کے دل میں یاد خدا نہیں ہو ان کی زندگی تنگ دستی نہیں. یہ رب العالمین کے وعدہ ہیں. سورہ مبارک طٰہٰ کی 124 نمبر آیت میں اعلان کر رہے خالق کائنات وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی زندگی تنگ دست ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ ان کے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، لیکن سکون ان کی زندگی میں نہیں ہے. ان کی زندگی میں صرف پریشانیاں ہیں، صرف مصیبتیں ہیں، صرف مشکلات ہیں. بخل کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اس مال کو نہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے دیتے. مر جائیں گے لیکن کسی کو دیں گے نہیں، یا خود بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن مرنے کے بعد اس سارے مال کا خود سے حساب بھی دینا ہے. یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے. خدا فرماتے کہ بس جو یاد خدا سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس دنیا میں تنگ دستی کی زندگی گزارے گا.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اور نابینا محشور کریں گے۔ وہاں پہ پھر آخری جو حقیقی زندگی ہے وہ گزارتے وقت نابینا ہوگا۔ وہاں جب نابینا ہوگا تو وہ فوراً خدا تعالیٰ کی درگاہ میں التجا کرے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، پروردگار آپ نے کیوں مجھے آپ نابینا اور اندھا محشور کیا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں بینا تھا، بصیر تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ رب العالمین ایک ہی جواب دے رہے ہیں، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا میں اسی طرح ہماری آیات آپ تک آئی تھی، آپ نے دنیا میں ہمیں بلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم نے آپ کو فراموش کیا، اسی وجہ سے آپ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ رب العالمین کی رحمت کی نگاہ آپ پہ نہیں پڑ گئی، اسی وجہ سے آپ لوگ نابینا ہو چکے۔ دیکھیں یاد خدا کو ترک کر دیجیے، کیا ہے نقصانات یہ کہ اس دنیا ہمیں زندگی تنگ دستی کے ساتھ گزرے گی، اور پھر آخرت میں اندھا ہونا شروع ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یاد خدا نہیں کرے تو رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی آپ خدا وند عالم کی یاد سے دور ہو گئے، فاولئک هم الخاسرون، آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ سورہ مبارک ہے منافقون کی 9 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ آپ کی مال اور آپ کی اولاد آپ کو خدا وند عالم کی یاد سے دور کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس کسی کو بھی ان کی مال اور اولاد یاد خدا سے دور کر دے، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اب دیکھیں عام بندہ بھی اگر کسی کو کہنا اب کتنے نقصان میں ہے، انسان متوجہ ہوتا ہے کیا آج وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے، لیکن ایک بندہ جب مخاطب ہوگی کہہ رہا ہے آپ نقصان میں، نقصان اٹھا رہے ہیں، انسان متوجہ ہوتا ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اولاد کی توجہ آپ کی زندگی میں زیادہ ہے، مال کی طرف توجہ زیادہ ہے، خالق کی طرف توجہ کم ہے، تو فاولئک هم الخاسرون، ہم لوگ خسارے میں۔ اب دیکھیں اولاد اور مال کو خدا عالم قرآن مجید میں سورہ کہف کی 46 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، مال اور اولاد آپ کے لیے اس دنیا کی زینت ہے اور آخرت کے لیے باقیات الصالحات میں سے۔ رب العالمین اسی کتاب میں قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مال اور اولاد کی مد و ثنا کرتا ہے۔ پھر سورہ تغابن کی 14 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو بے شک آپ کے اولاد میں سے اور آپ کے ازواج میں سے کچھ آپ کے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچے رہیں۔ اس انداز سے بولتا ہے خدا ہم کہہ رہے ہیں آپ کے دشمن ہیں، فاحذروہم، اور انہی دشمنوں سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھیے خدا ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ باقیات الصالحات میں سے، ایک آیت میں خدا فرماتے ہیں کیا یہ آپ کے دشمن ہے، یہ فتنہ ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ معیار دے رہے ہیں، اگر اس معیار پہ اترے تو یہ باقیات الصالحات میں سے، اگر اس معیار سے ہٹ جائے تو یہ آپ کے لیے دشمن ہے، اسی دنیا میں آپ کے لیے فتنہ بنیں گے، آخرت کی آپ کی تباہی کے سبب بنیں گے۔ وہ کیا ہے معیار، یہی سورہ منافقون کی 9 نمبر آیت میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو آپ کی مال اور آپ کی اولاد آپ کو یاد خدا سے دور نہ کر دیں۔ اگر مال اور اولاد یاد خدا سے دور کر دیتی ہے تو وہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے بچے رہو۔ نہیں، اگر یاد خدا مال اور اولاد کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد کو دیکھنے کے بعد شکر خدا میں جلاتے ہیں، مال کو کیا کرتے ہیں راہ خدا میں خرید کرتے ہیں، خدا عالم کے دین کے مدد میں استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ مال آپ کے لیے کیا اس دنیا میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ معیار یاد خدا ہے، یاد خدا کے نزدیک کر دیتے ہیں مال اور اولاد، تو یہ اس دنیا میں آپ کے لیے زینت اور آخرت کے لیے باقیات الصالحات۔ نہیں، اگر یہ مال اور اولاد کیا ہوتے ہیں
یاد خدا سے آپ کو دور کر دیتے ہیں تو اسی دنیا میں یہ آپ کے لیے دشمن اور آخرت کے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں یاد خدا سے دور ہونے کے نقصانات کتنے۔ سورہ مبارک ہے مجادلہ کی 19 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی یاد خدا سے دور ہوتے نا، قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے 2 پارٹیاں ذکر کی، ایک ہے حزب الرحمان، ایک رحمان کی پارٹی، ایک ہے حزب الشیطان، ایک شیطان کی پارٹی۔ اب ان کی علامات کیا ہے؟ ایک ہی علامت بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ، اگر جس کے دل میں یاد خدا ہے، دل یاد خدا سے سرشار ہے تو حزب الرحمان، وہ رحمان کی پارٹی۔ اگر دل یاد خدا سے غافل ہے، خدا کی یاد کو خاموش کر چکا ہے تو اولئک حزب الشیطان ہے۔ سورہ مجادلہ کی 19 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کر رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کے اوپر کنٹرول جمایا ہے، ان کے اوپر شیطان مسلط ہوا ہے۔ اب شیطان مسلط ہوئی کیا کرتا ہے؟ یہی ایک کام، استحوذ علیہم الشیطان، فائے نتیجہ شیطان مسلط ہوا ہے، مسلط ہو کے ایک کام ان کے ساتھ کروائے، وہ کیا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان مسلط ہو کے ان سے یاد خدا کو فراموش کرایا، دل یاد خدا سے غافل ہو چکا۔ اب ایسا ہوا تو انجام کیا ہوا؟ انجام بیان کر رہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کی پارٹی میں جن کے اوپر شیطان مسلط ہو کے خدا کی یاد کو فراموش کرایا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، پھر خدا تعالیٰ میں اعلان کر رہے ہیں کہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو کہ شیطان کی پارٹی ہی خسارے میں۔ پھر وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ رحمان کی پارٹی کے بارے میں فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خدا کی پارٹی ہمیشہ فلاح یافتہ و کامیاب ہے، شیطان کی پارٹی الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خسارے میں۔ اور شیطان کی پارٹی کی علامت یہی بیان کیا، کہا کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو کے اپنے پارٹی میں لے گیا، اور ان کی علامت کیا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، خدا کی یاد کو فراموش کرا۔ اب دیکھیں یاد خدا کو فراموش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان خیال نہیں کرے کہ خدا کے لیے کچھ دیتے ہیں، نہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ کہ اصل مصیبت یہ ہے جو خدا کو فراموش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو فراموش کرتا ہے۔ سورہ مبارک حشر کی 19 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بن جائے جنہوں نے خدا کو فراموش کیا۔ جب خدا کو فراموش کیا تو پھر فائد تفریح فائد نتیجہ جواب دے رہا ہے، کیا ہوگا؟ خدا کو فراموش کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم ان کو ان سے ہی بلا دیتے ہیں، ان کی یاد کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہی واقعہ آپ لوگ دیکھیں کیا ہوتے ہیں جو خدا کی یاد سے دور ہے، خدا کی یاد سے ان کے دل غافل، ان سے پوچھیں، پوری زندگی وہ لوگوں کے لیے کام آتے ہیں، اپنے سوچتے ہی نہیں، حتیٰ ان کے لیے ایک جمعے کے دن 2 رکعت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، پوری زندگی دوسروں کے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، قوم کے لیے، کاروبار کے لیے بس لگے ہیں محنت میں، اور اپنے آپ کو فراموش کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں کمائے، سب دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کے وعدہ ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے مت ہو جائیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، آپ لوگ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جائے جنہوں نے خدا کو فراموش کیا۔ اب خدا کو فراموش کیا کیا ہو گیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم ان کو فراموش کرا دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، انفسہم، ان کو خود ہی کو خود کو بلا دیتے ہیں۔ جب خاموش کہتے کیا ہوتے ہیں؟ اولئک هم الفاسقون، رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، یعنی خدا کس کو فاسق کہہ رہے ہیں؟ جو خدا کی یاد سے فراموش کیا، وہ اپنے آپ کو بھی بھول چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے مشکلات ہیں تو ہمیں ٹائم نکال کے خدا کی یاد کے لیے دل کو آمادہ کریں، دل کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مولا فرجه، فرماتے ہیں قلب المومن عرش الرحمان، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔
اس میں کیا کریں آپ؟ رحمان کی یاد سے اس دل کو روشن کرے، مزین کرے. پھر ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان قلب المومن حرم اللہ، مومن کا دل خدا کا گھر ہے. لا تسکن حرم اللہ الا اللہ، خدا کے گھر میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دے. خدا کی یاد کو دل میں رکھے، اور خدا و عالم کی یاد کو فراموش کریں گے تو پھر انسان منافقین کی کیا ہے زمرے میں جاتے ہیں. منافقین کی علامت یہی بیان کرتے ہیں خدا و تعالیٰ. کیا کہتے ہیں؟ سورہ توبہ کی 77 نمبر آیت میں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق خواتین بعض سے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، یہ دین کو بٹانے کے لیے سارے ایک ہیں. اب علامات کیا ہے؟ کیا یامرون بالمنکر، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں منکرات کی طرف. وینہون عن المعروف، اور یہ معروف سے اچھائیوں سے لوگوں کو روک دیتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خدا کے راہ میں خرچ کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. یہ تین کام یہ کرتے ہیں، برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اور خدا کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سارا کیوں ہو گیا ہے؟ اب آخر کہتا ہے خدا منافقین کے یہ حشر اس وجہ سے ہو گیا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ، انہوں نے خدا کو بلایا فَنَسِيَهُمْ، خدا نے پھر ان کو بلا دیا. پھر وعدہ ہی خدا ہے. اب جنہوں نے خدا کو بلا دیا، خدا نے ان کو بلا دیا، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، منکرات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اچھائیوں سے روک دیتے ہیں. دل مکمل الٹا ہو چکا ہے. اچھائی ان کے لیے کیا ہے؟ برائی نظر آتی، برائی ان کے لیے اچھائی نظر آتی. یہ عالم کیوں ایسے کیا ہے؟ مصیبت آ گئی. فرماتے ہیں خدا تعالیٰ یہ سب خدا کو بھولنے کی وجہ سے. خدا کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اپنے فطرت میں، اپنے یاد میں. خدا کی یاد اگر نہ ہو تو بے چین و بے سکون ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان یاد خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ یاد خدا ترک کرنے کی وجہ سے ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، ان بڑے بڑے آفتوں میں مبتلا ہو. اب یاد خدا ہے کیا؟ مانے تو ہو جائے یاد خدا ہے. کل بھی یاد خدا کے فائدے یاد خدا، آج بھی یاد خدا کے نقصان ملا کر یاد خدا ہے کیا؟ تو علماء نے یاد خدا کے ایک لفظی معنی کی ہے اور ایک اصطلاحی طور پہ. فرماتے ہیں کہ حضور المذکور عند الذاکر، یاد کے معنی ہے کہ جس شخص کی آپ یاد کرتے ہیں، چاہے خدا کی چاہے دوست کی، کسی کی بھی یاد کرتے ہیں، تو یاد کے معنی ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنا. ان کی یاد یعنی اس کو اپنے ذہن کے سامنے لاتے ہیں. اب خدا کی یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ رب العالمین کے وجود کو اپنے ذہن میں رکھ. رب العالمین کی طرف آپ کی توجہ ہو تو دیکھیں زندگی میں کتنی لذت ہوگی. خدا وند عالم کی نعمتوں کی یاد کرو گے تو فوراً شکر بجانا ہوگا. شکر خدا کرنے کے لیے آپ کیا ہوں گے؟ مجبور ہوں گے. اتنے سارے نعمتیں رب العالمین نے دیے. جب شکر بجا لاؤ گے تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم، پھر تو نعمتوں میں اضافہ ہو جائے. یاد خدا کرتے ہوئے خدا وند عالم کی کیا ہے؟ مخالفت کو یاد کرو گی. کبھی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کرو گی، پھر آپ کا فائدہ ہے توبہ کے ساتھ پھر خدا کی طرف سے مغفرت ہے آپ کے لیے، توبہ قبول کرے گا. یاد خدا کرتے ہوئے خدا وند عالم کی عظمت کو یاد کرو گے. خدا وند عالم کی عظمت، خدا وند عالم کے مقام، کس طرح رب العالمین کے مقام و عظمت کو یاد کرنے کے لیے پھر قرآن کریم کے آیات، پھر دعائے جوشن کبیر میں 1000 خدا وند عالم کے نام ہیں، اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ، ان کو یاد کرو. خدا وند عالم نے کس عظمت کے ساتھ خود اپنے یاد قرآن مجید میں کیا ہے. کبھی اسی وجہ سے تاکید ہے یاد خدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ 3 اقسام بیان ہوئے ہیں، 3 قسمیں یاد خدا کی. سب سے پہلے قسم کیا ہے؟ اب یہ خدا کو حضور میں لانے کے لیے کیا کریں؟ ذکر لسانی. یہ پہلا سٹپ ہے، پہلا مرحلہ ہے کہ زبان سے یاد خدا کریں. اب جب زبان سے یاد خدا کریں گے، زبان یاد خدا کی عادی ہو جائے گی نا، آہستہ آہستہ یہ ذکر دل تک منتقل ہوتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں. اسی وجہ سے دیکھیں نماز صبح کے بعد اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے. اس طرح کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ان تین آیات ان میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے. صبح کی نماز کے بعد پڑھیں, ظہر کی نماز کے بعد پھر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جب ذکر کرتے کرتے جائیں گے تو ایک دفعہ معنی پہ طرف توجہ جائے گی. معنی کے بعد پھر یہ الفاظ دل میں اتریں گے تو پھر ذکر قلبی ہوگا. ذکر قلبی جب ہو جائے نا دل میں خدا کو حاضر ناظر سمجھو گی, حضور آپ کی ہوگی, پھر نمازیں ہماری ائمہ خدا علیہ السلام کی طرح ہوں. امام علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے امام سید الساجدین برش کر کے گر گئے. نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابی نے جا کے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا مولا کیا ہوا؟ کہا کہ ذکر لسانی کی اہمیت یہ ہے. ایک دفعہ نماز میں الحمد پڑھتے ہوئے مالک یوم الدین پڑھا میں نے, یعنی یوم الدین کا مالک ہے خدا. پھر دوبارہ تکرار کیا مالک یوم الدین. ذکر پڑھتے جائیں, دائم الذکر ہونا, ذکر کی تکرار انسان کو کہاں تک پہنچا دے. مالک یوم الدین کا حجاب ہٹتے گئے, مالک یوم الدین کا حجاب ہٹتے گئے. ایک دفعہ کیا ہے ہمارا عقیدہ, یہ کلام ہے خدا کا. کہہ رہے کہ ایک دفعہ مالک یوم الدین کہتے ہوئے گیا اور پردے ہٹتے گئے. ایک دفعہ ڈائریکٹ خداوند عالم سے ان کا کلام سن لیا اور مدہوش ہو گیا. یہ ذکر کا کمال ہے, انسان کو اس منزل تک پہنچا دیتے. یاد خدا کرتے جائے. اسی وجہ سے نماز صبح کے بعد کم جو ذکر بیان ہوئے نا, کم ذکر ہمارے مغازی میں لوگ کھولے. ہم کتنے غافل ہیں. نماز کے بعد معمولاً جو تعقیبات ہیں صبح کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. وہ روزانہ کے لیے معمولی ہے ذکر خدا میں جو معمولاً پڑھنے کے بعد. پھر نماز تہجد میں دعائیں جوشن کبیر پڑھنا ہے, دعائیں مرد شمالی پڑھنا ہے. یہ ذکر زبانی ہو تو پھر ذکر لسانی تک ہو. اور ذکر لسانی زبانی میں کتنا اثر ہے, کیسا اثر معاشرے میں چھوڑتا ہے یہ ذکر. کہ آج سے 1400 سال پہلے سحر کے وقت امیر المومنین جاتے تھے مسجد کوفہ کے محراب میں, آج تک اس کا اثر دیکھیں. سحر کے وقت وہ مناجات سحر پڑھتے ہیں. فوراً وہاں پہ جانے کے بعد مولا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. کس طرح یاد کرتے ہیں خدا کا؟ مولا مولا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز. مولا مولا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. پھر جب نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے نکلتے ہیں صبح کے وقت, فوراً آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ذکر دائم الذکر بن گئے خداوند عالم کی نام کو. 5 مرتبہ ان آیات میں خداوند ربنا ربنا. صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے, زمین و آسمان پہ اور رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کرتے ہوئے خداوند عالم کی درگاہ میں ربنا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ ذکر لسانی بدل گیا, ذکر قلبی ہو گیا. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ذکر عملی ہے. عمل میں یعنی دیکھتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں جہاں خداوند عالم نے اجازت دی ہے.
جاتا ہے وہاں جہاں خدا نے اذن دیا ہے، وہاں نہیں جاتے جہاں پہ خدا نے منع کیا۔ عمل میں وہ کام کرتے جو خدا نے کرنے کا کہا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جس کی خدا نے منع کیا۔ ذکر خدا سے گھر آباد ہوتا ہے، ذکر خدا سے زندگی آباد ہوتی ہے۔ پھر ایک ذکر جو ہے عالی ترین ذکر کی قسم کیا ہے؟ ذکر علمی ہے۔ ذکر قلبی ہو گئے، ذکر لسانی ہو گئے، ذکر عملی ہو گئے، ذکر علمی یعنی کیا ہے؟ آخر ذکر پڑھتے رہے نا، زبان سے ذکر۔ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دن میں کم از کم ایک سجدہ خدا کے لیے خاص کرے، کہ ایک سجدہ کرے، اس میں ذکر خدا اپنے حیثیت کے مطابق۔ اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ خود سے ایک ذکر پڑھتے تھے سجدے میں، روزانہ ایک سجدہ طولانی سجدہ کرتے تھے، اور اس میں 3000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے۔ ذکر پڑھتے جائیں گے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذکر لسانی اثر کرتی ہے، پھر ذکر قلبی بن جاتی ہے، ذکر قلبی سے ذکر عملی، پھر ذکر عملی سے ذکر علمی، یعنی کیا؟ ہر جگہ آپ کو خدا نظر آتا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے، پھر خدا کی آیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہوں تو اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد، اور اس چیز کے اندر خدا کو دیکھتا ہوں۔ وہ آیات الہی کے مشاہدے کرتے ہیں، کیوں؟ ذکر علمی پیدا ہو گئی۔ اسی لیے تو خدا اندر فرماتے ہیں سورہ مبارک نور کی 37 نمبر آیت میں، رجال، کچھ مرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کمال یہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کاروبار ہو، زندگی کے ہر کسی کا کام میں مشغول ہو تو وہ خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ یہ یاد صرف زبانی نہیں ہے، یہ یاد علمی ہے۔ یعنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنا آپ کو خدا کے سامنے سمجھتے ہیں، رب العالمین کے محضر میں سمجھتے ہیں تو پھر ہمیشہ زندگی میں لذت محسوس کرتے ہیں، خداوند عالم کے دیدار کرتے رہتے ہیں، خداوند عالم کے جلووں کو، رحمتوں کو دیکھتے ہیں۔ بس اگر انسان اسی دنیا میں جائے، اور ذکر کے بعد تاکید ہوئے کہ ہم ذکر لسانی پہ توجہ دیں۔ یہ پہلا سٹپ ہے۔ ذکر لسانی میں بہترین ذکر کیا ہے؟ خداوند عالم نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، سورہ مبارک طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اے میرے موسیٰ کلیم اللہ ہے، آپ کیا کریں؟ بس میں آپ کو وہی بھیجتا ہوں، آپ سنیں۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، میری عبادت کریں، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ کیوں؟ لذکری، میری یاد کی خاطر۔ یاد خدا کے بہترین ذریعہ نماز ہے، نماز پہ توجہ دے۔ نماز کے وقت جان نکل جائے، آیات ہی نماز کے بارے میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، حالت قیام میں، حالت قعود میں، حالت جنوب، ہر حالت میں یاد خدا کرے۔ نماز کے وقت پھر یاد خدا اثر ہے، عام اس سے حالت سے پڑھنے۔ خداوند عالم ہم سب کو ہمیشہ یاد خدا میں زندگی گزارنے کی، یاد خدا سے دل کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یاد خدا کی غفلت سے محفوظ ہو کے خود بھی اور دوسرے اپنے عزیزوں کو بھی خداوند عالم کے ذکر کی طرف دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔